دل کی بات ہو رہی ہے، دل پہ دستک ہو رہی ہے، رمضان میں ہو رہی ہے، اور اس دستک پہ ہمارا جواب کیسا ہوگا؟ دل کی مختلف قسم کی کیفیات بیان کی جاتی ہیں. کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ دل چاہتا ہے، اور میری اماں کہتی ہیں میرے دل میں خیال آ رہا ہے، تو میں میرے دل اکثر میں یہ بھی کہتا خیال ہوں. آیا ہے کہ میں یہاں آ جاؤں. جی جی آئیے. تو یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ دل میں خیال کیسے آ سکتا ہے؟ خیال کا تو دماغ سے تعلق ہے، لیکن وہ ایسا کہتی ہیں، اور آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے دل میں خیال آ رہا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے، اور میرا دل کہتا ہے. یعنی ایسے جیسے وہ کوئی مشیر ہے جو آپ سے کچھ کہہ رہا ہے، اور آپ اس جانب راغب ہو رہے ہیں جس جانب وہ لے کے جانا چاہتا ہے. اور کبھی کبھی کچھ لوگ دل میں سوچتے بھی ہیں، یہ بھی کہتے ہیں میں دل میں سوچ رہا ہوں، حالانکہ سوچنے کا تعلق دماغ سے ہے. اور وہ باوازِ بلند سوچتے ہیں، یعنی اس کو صرف دل میں نہیں رکھتے، پھر آواز کے ساتھ سوچتے ہیں. میں چاہوں گا مفتی عابد رضوی صاحب آپ کی جانب سے اس دل کی کیفیت پہ اپنی جو ایک روحانی کیفیت ہے کہ جس سے آپ کوئی ایسا مرحلہ طے کریں کہ جس سے دل کی شفافیت آ جائے، یا کوئی ایسا مشق ہو جو روحانی مشق ہو جس سے دل کو صاف اور پاک اور شفاف کیا جا سکے. اچھا، میرا اس پہ سوال بھی اسی میں ڈال جی بالکل. دیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم کبھی کبھی ہمارا دل بہت گھبرا رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں دل میں وسوسہ آ رہا ہے، یا کوئی کام کرنے سے پہلے ہم کہتے ہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے، دماغ کچھ اور کہہ رہا ہے، دل کچھ اور. تو کچھ ایسے وظیفے ہیں کہ ہم اس کو پڑھیں تو وہ دل بدل جاتا ہے، یا وہ ہمارا جو ڈیسیجن ہے میکنگ، جو بھی ہم نے پلان کرنا ہے، وہ اس پہ کوئی فیصلے کی طرف ہم پہنچ جاتے ہیں، ایسا کوئی وظیفہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو دل کے حوالے سے کہ اس کی شفافیت کیسے ہو یا دل ٹھیڑا کیوں ہوتا ہے، تو شریعت مطہرہ کے اندر اس حوالے سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان موجود ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا شکار ہوتا ہے، تو پھر دل سیاہ بھی ہو جاتا ہے اور سخت بھی ہو جاتا ہے. جی اور دل کا رمضان سے تعلق یوں ہے کہ رمضان کا ایک عشرہ عشرہ رحمت ہے، تو ایک عشرہ عشرہ مغفرت بھی ہے. جی رحمت خداوندی جب متوجہ ہوتی ہے تو پھر مغفرت کی بشارت بھی بندے کے لیے ہے، وہ توبہ کرے. جی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گناہ کی وجہ سے کسی کا دل سیاہ ہو جائے، وہ توبہ کر لے تو اس کا دل ستھرا ہو اللہ. جاتا ہے، واہ. پھر اس کے دل کی کیفیات پہلے کی طرح تر و تازہ ہو جاتی ہیں. اور دل وہ اللہ کے ذکر سے اس میں اجالا ہوتا ہے، وہ صاف ہوتا ہے. بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے جب میلی ہو جائے اسے صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، اور دل کو صاف کرنے کا آلہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. میری بہن نے جس طرح کہا کہ کبھی کبھی ہمارے دل میں عجیب وسوسے آتے ہیں اور ہم کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے یا گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو سب سے پہلا وظیفہ تو اللہ کا ذکر ہے، ہاں ہاں. اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی اگر کثرت کی جائے تو پھر دل اس طرح کے وساوس سے ہمیشہ محفوظ رہے گا. جی میں سمجھتا ہوں درود پاک سب سے بڑا وظیفہ ہے، بشرطے کہ اس میں تسلسل قائم ہو، کم تعداد ہو لیکن ہمیشہ ہو. جی جب آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیشہ سلام عرض کریں گے تو یقیناً وہاں سے کوئی نہ کوئی پیام آپ کے لیے آئے کیا گا. بات، کیا بات ہے. یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جسے آپ صرف درود یا سمجھ رہے ہیں کہ آپ صلوات و سلام کا عنوان باندھ رہے ہیں. قبلہ مفتی عابد رضوی صاحب کہہ رہے ہیں آپ پیغام بھیجیں گے تو پھر جواب کی بھی واہ. امید ہوگی. اس لیے کہ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ درود بھیجا جاتا ہے کہ ثواب مل جائے، اور سلام بھیجا جاتا ہے کہ جواب مل جائے، اور آقا کی جانب سے جواب مل جائے، تو اس سے بڑی اور کوئی نعمت کیا ہوگی. میں چاہوں گا بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم زانوئے ادب طے کریں.